الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى وقيل من أبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله على ذلك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. سب ساتھی بڑے پیار و محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم. محترم مکرم گرامی قدر سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بحر بے کنار ہے، ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. لوگوں نے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کام کیا، اور جتنے لوگوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر کام کیا، خواہ وہ تحریر کے ساتھ ہو یا تقریر کے ساتھ، خواہ وہ نظم کے ساتھ ہو یا نثر کے ساتھ، سب یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو بیان کرنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یا تو اللہ جل شانہ بیان کر سکتے ہیں یا پھر خود رسول اللہ بیان کر سکتے ہیں۔ ایک عربی شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 40,000 اشعار لکھے، اور اپنے آخری شعر میں اپنی کم علمی، کم مائگی، کم ہمتی کا اقرار کیا، جسے اردو کے شاعر حفیظ طائب نے یوں بیان کیا: تھکی ہے فکر رساں مدہ باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدہ باقی ہے، تمام عمر لکھا مدہ باقی ہے، ورق تمام ہوا مدہ باقی ہے۔ شعر کہتا ہے میری فکر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت شان تک رسائی حاصل کرنے والی تھی، وہ فکر تھک گئی ہے، لیکن میرے آقا کی مدح باقی ہے۔ اور وہ قلم جس قلم کے ساتھ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح لکھتا رہا، اس قلم کے پاؤں پہ آبلے آ گئے ہیں، اب وہ قلم بھی چلنے سے انکار کر رہی ہے، چل نہیں سکتی، لیکن میرے آقا کی مدح باقی ہے۔ تمام عمر لکھا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا مدح باقی ہے۔ اس لیے کسی اور شاعر نے یوں کہا: یا صاحب الجمال و یا سید البشر بوجهک المنیر قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ یا صاحب الجمال، اے جمال والے، و یا سید البشر، اے بشر کے سردار، قمر کو جو نور ملا ہے یہ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانی چہرے سے ملا ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہاں اتنی بات کہہ سکتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بعد اگر کوئی ہستی بزرگ و برتر ہے تو وہ رسول اللہ کی ہے۔ تو جو شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرتا ہے، در حقیقت وہ اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مداح خانوں میں شمار کروانا چاہتا ہے۔ اسی لیے میں بھی کوشش کروں گا کہ اللہ جل شانہ نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی ہے وہ بیان کروں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو اپنی عظمت بیان کی ہے وہ بیان کروں۔ اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا: اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ روز قیامت دوسرے انبیاء کی امتیں جب یہ کہیں گی کہ ہمیں تو پیغام نہیں پہنچایا گیا،
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے انبیاء کے لیے گواہی دیں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کی شان ہے، اور آپ لوگوں کو جنت کی بشارت دینے والے ہیں، گناہگاروں کو ڈرانے والے ہیں۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اللہ جل شانہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکنے والے سورج ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آفتاب رسالت ہیں، آسمان رسالت کے سورج ہیں۔ یہاں بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے۔ حضرت مولانا طیب قاسمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مکمل کتاب لکھی ہے آفتاب رسالت پر، اسی آیت کے اسی لفظ پر، وَشَمْسًا مُنِيرًا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورج ہیں روشن کرنے والے۔ اللہ جل شانہ نے آپ کو سورج قرار دیا۔ آپ سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے وہ سورج نہیں ہیں، وہ آسمان نبوت کے ستارے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں یہ جتنے ستارے رات کو آسمان پہ چمکتے ہیں ان کی روشنی اپنی نہیں ہوتی، یہ روشنی سورج سے حاصل کرتے ہیں، سورج سے ان کو روشنی ملتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آفتاب رسالت قرار دے کے بتا دیا کہ جتنے پہلے انبیاء گزرے وہ ان کی نبوت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے ان کو ملی ہے۔ گرامی قدر سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمایا تب تو ساری کائنات بنائی۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو یہ کائنات نہ بناتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رہتے تھے، لغزش ہو گئی، اللہ جل شانہ ناراض ہو گئے تو انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی، یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے مجھے معاف کر دیجیے۔ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتے ہو؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا، جب آپ نے میرا ڈھانچہ تیار کیا اور میرے اندر روح پھونکی اور میں نے اپنی آنکھیں کھولیں تو عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے یہ اندازہ لگا لیا کہ وہ ذات جس کا نام اللہ جل شانہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے وہ اللہ جل شانہ کو بڑی محبوب ہے، اس لیے میں نے اس ذات کا واسطہ دے کر معافی طلب کی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، آدم اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تجھے پیدا ہی نہ کرتا۔ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل میں ضعیف حدیث قبول ہوتی ہے۔ جس حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت معلوم ہوگی ہم اس کو کیوں نہیں لیں گے؟ لیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کو پیدا فرمایا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا؟
تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو بنایا، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور رسالت کی تخلیق ہوئی۔ تو پھر میں کہہ سکتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے رسول بھی ہیں اور سب سے آخری رسول بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو، نور نبوت کو، نور رسالت کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا۔ ہاں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سب سے آخر میں ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں کہ انبیاء اور رسل کا جو سلسلہ ہے، اس سلسلہ کی ابتدا بھی رسول اللہ ہیں اور انتہا بھی رسول اللہ ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی ذات ابتدا بھی ہو اور ایک ہی ذات انتہا بھی ہو؟ تو جو پڑھے لکھے حضرات ہیں وہ جانتے ہیں، پرکار سے اگر آپ ایک دائرہ ڈالیں تو جس نقطہ سے وہ دائرہ شروع ہوتا ہے وہی نقطہ آغاز بھی ہوتا ہے اور وہی نقطہ انتہا بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت کا نقطہ آغاز بھی ہیں اور نقطہ انتہا بھی ہیں۔ ایک بات اور کہہ دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائرہ رسالت کا مرکز بھی ہیں۔ جتنے رسول ہیں ان کی رسالت آپ کے ارد گرد گھومتی ہے، آپ مرکز ہیں۔ اور اس پر دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ دیں، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو سینہ چیر ڈالتی۔ علماء نے یہاں سے مسئلہ نکالا ہے۔ بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رسالت کے سلسلہ اور دائرہ کا مرکز ہیں اور جو باقی انبیاء ہیں وہ شاخیں ہیں۔ تو مصر کی خواتین نے دیکھا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو، جو مرکز نہیں ہیں، شاخ ہیں۔ شاخ کو دیکھا تو شاخ کو کاٹا، اگر مرکز کو دیکھتی تو دل مرکز کو چیر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ رسالت کا مرکز ہے۔ گرامی قدر سامعین، ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت بیان کی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں رسول اللہ کی محبت کو اجاگر کیا جائے اور پھر لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی ترغیب دی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی ترغیب دی جائے، لوگوں کو رسول اللہ کی سنتوں پہ لگایا جائے۔ اس لیے کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بارے میں بھی کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت کی اہمیت پہ گواہ کے بتاتا ہوں۔ ایک دن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ المنورہ میں یہودیوں کا جو عبادت خانہ تھا جس کو بیت المدراس کہتے تھے اس میں چلے گئے اور وہاں سے تورات کے چند اوراق لے کے آئے۔ تورات کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا ناگوار گزرا کہ تورات کے اوراق اور میرے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ناراضگی کو بانپ لیا، فاروق اعظم سے اشارہ کیا، رسول اللہ ناراض ہو رہے ہیں اور تم تورات کے اوراق پڑھ رہے ہو؟ تو فاروق اعظم نے عرض کی، یا رسول اللہ،
میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کے غضب سے بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے بھی۔ اور اپنے ایمان کا اظہار کیا، فرمایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں تو مومن ہوں، میں تو اللہ کو رب مانتا ہوں، اسلام کو دین مانتا ہوں، آپ کو نبی مانتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، اگر تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پالو اور تم موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو تو تم سیدھے راہ سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا، اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہوتے، مجھے پا لیتے، تو ان کے لیے بھی میری اتباع کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوتا، انہیں بھی میری اتباع کرنا پڑتی۔ آپ اندازہ لگائیں آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا اغیار کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم کس کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں؟ اگر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے سے گمراہی ہوگی تو آج جو ہم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلتے ہیں تو اس کو گمراہی کہوں یا ہدایت کہوں؟ آج تو ہم مغرب کے راستے پہ چل رہے ہیں، یہود و نصارہ کے راستے پہ چل رہے ہیں، تو ہمیں ذرا اپنے دامن میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے ہم کس کی اتباع کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں یا ہم کسی اور کی اتباع کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت ساری کی ساری جنت میں داخل ہوگی، مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ساری امت جنت میں جائے گی مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ کون ہو سکتا ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا، جو آدمی میری اطاعت اور میری اتباع کرے گا وہ تو جائے گا جنت میں، اور جو میری اتباع اور میری اطاعت کو چھوڑ دے گا، میری سنتوں کو نہیں اپنائے گا، میرے اغیار کی سنتوں کو اپنائے گا، تو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں یا نہیں؟ ہم تو جنت میں جانے سے انکار کر رہے ہیں۔ دیکھو ذرا، ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو چھوڑ رہے ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، ہماری بود باش، ہمارا لباس، ہمارے بال، نظر کرو نا، یہ سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے اخلاق، ہمارے افعال، ہماری عبادات اگر تو سنت کے مطابق ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر ہم نام تو لے رہے ہیں رسول اللہ کا، ہم اپنے آپ کو عاشق تو کہتے ہیں، وہ آج کل اشتہاروں میں فوٹو آئے ہوتے ہیں نا اس شاخ کے، کسی کے منہ پہ داڑھی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، منہ پہ سنت رسول نہیں ہے، عاشق کیسا ہے؟ یہ عاشق ہے؟ بھئی محبت تقاضا کرتی ہے اطاعت کا، وہ کیسی محبت ہے کہ آدمی محبوب کی بات نہ مانے؟ اگر محبت ہوگی تو یقینی بات ہے اطاعت ہوگی، اور اگر اطاعت نہیں ہے تو پھر محبت کا محض دعویٰ ہے، محبت نہیں ہے۔ بڑے عاشق لیکن سنت رسول نہیں ہے۔ ایک واقعہ یاد آیا، ایک واقعہ، ایک آدمی تھا ہندوستان کا، اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اشعار لکھے،
ایران میں ایک آدمی نے وہ اشعار سنے پڑھے تو وہ وہاں سے چل پڑا کہ میں جا کے عاشق کو دیکھتا ہوں، عاشق کی زیارت کرتا ہوں۔ اور جب عاشق کے گھر پہنچے تو عاشق صاحب گھر میں نہیں تھے، پتہ چلا حمام میں گئے ہیں۔ حمام میں جا کے دیکھا تو داڑھی منڈوا رہے تھے۔ تو اس رانی نے کہا اوئے کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت منڈوا رہے ہو؟ اس نے کہا داڑھی کٹوا رہا ہوں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہا۔ اس حیرانی نے کہا تم کسی عام آدمی کا دل نہیں دکھا رہے، تم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھا رہے ہو۔ آج جب ہم سنت کو چھوڑتے ہیں، جب ہم سنت کا قتل کرتے ہیں تو آقا کا دل دکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھتا ہے۔ تو بھئی سنتوں کو اپنانا ہے۔ سیرت کو بیان کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنایا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان مثل سنتی کا سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک، کہ میری سنت کی مثال ایسے ہے جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی۔ اس کشتی میں جو سوار ہو گیا تھا اس نے نجات پا لی تھی، اور جو سوار نہیں ہوا تھا وہ غرق ہو گیا تھا، ہلاک ہو گیا تھا۔ تو جو میری سنت کو اپنائے گا تو وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو میری سنتوں کو چھوڑے گا ایسے سمجھو جیسے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی سے اتر رہا ہے، غرق ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ تو بھئی ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہے۔ یہ جو میں نے حدیث بیان کی نا کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میری سنت کی مثال سفینہ نوح، کشتی نوح کی طرح ہے، اس جیسی ایک اور حدیث بھی ذہن میں آئی ہے، بتاتا جاؤں۔ مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ جو اس کشتی پہ سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا، اور جو کشتی پہ سوار نہیں ہوگا ہلاک ہو جائے گا۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں وہ تو کامیاب ہو جائیں گے، وہ تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی پہ سوار ہونے والے ہیں، اور جو محبت نہیں کرتے ناکام ہو جائیں گے۔ ساتھ ایک اور حدیث بھی بیان کرتا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابی ستاروں جیسے ہیں، جس کی بھی اتباع کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب دونوں حدیثوں کا مفہوم سمجھاتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے جانے کے بعد طوفان برپا ہوں گے، طوفان، تو ان طوفانوں سے بچنے کے لیے اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا پڑے گا۔ جو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا غرق ہو جائے گا۔ لیکن آپ جانتے ہیں جو کشتی میں سوار ہوتا ہے اور سارا سیلاب ہو، راستہ معلوم کرنے کے لیے اس کو ستاروں سے راستہ معلوم کرنا پڑتا ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کی کشتی میں سوار ہوں گے اور صحابہ کرام کی ہدایت سے راستہ معلوم کریں گے، تب جا کے کامیاب ہوں گے، ورنہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہاں علماء نے فرمایا کچھ گروہ تو ایسے ہیں جو اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، وہ بھی ظاہری روافظ اہل بیت سے محبت کے دعوے دار تو ہیں، لیکن ظاہراً اہل بیت کی محبت نہیں ہے، صحابہ کا بغض ہے۔ تو یہ جو لوگ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن صحابہ کی ہدایت سے رہنمائی نہیں لیتے، روافظ گمراہ ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے، غرق ہو جائیں گے۔ اور ایک اور گروہ بھی ہے خوارج کا، جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے،
تو جو اہل بیت سے محبت نہیں کرتے بے شک صحابہ کی ہدایت سے رہنمائی لیتے رہیں تو وہ بھی کشتی نوح کے سوار نہیں ہیں، غرق ہو جائیں گے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت، ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی کے بھی سوار ہیں، اور جو ہدایت کے ستارے ہیں صحابہ ان سے بھی ہدایت اور رہنمائی لیتے ہیں، ان سے بھی محبت کرتے ہیں، تو اہل سنت ہی انشاءاللہ تعالی کامیاب و کامران ہوں گے۔ آپ علیہ السلام کی سنت کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی میری سنت کی حفاظت کرے گا، من حافظ بسنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، جو میری سنت کو اپنائے گا نا، میری سنت کی حفاظت کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو 4 انعام دیں گے۔ 4 انعام بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ جو آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حفاظت کرتا ہے، سنت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، ایک ایک سنت معلوم کر کے اس کو زندگی میں لاتا ہے، علماء سے پوچھ کے۔ آج کل تو ایسی کتابیں موجود ہیں جن میں سنتیں لکھی ہوئی ہیں، جیسے علیکم بسنتی ہے، اسوہ رسول اکرم ہے، حضرت مولانا عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، تو وہ لے لیں اور وہاں سے سنتیں دیکھ کے اپنائیں، اپنی زندگی میں لے آئیں۔ تو آپ نے فرمایا جس نے میری سنت کی حفاظت کی اس کو اللہ تعالیٰ 4 انعام دیتے ہیں۔ 4 انعام۔ پہلا انعام المحبت فی قلوب البرر، جو سنت اپنانے والے ہوتے ہیں نیک لوگوں کے دلوں میں اللہ جل شانہ سنت کو اپنانے والوں کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ نیک لوگ سنت اپنانے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب دیکھتے نہیں اللہ والے تشریف لاتے ہیں، ہمارے ہاں حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ میرے شیخ ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں، لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ چومنے کے لیے۔ تمہارے یہاں بھی اللہ والے آتے رہتے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں، ہاتھ چوم رہے ہیں، جوتے اٹھا رہے ہیں، یہ محبت ہے۔ اور یہ اللہ والوں کی محبت کیوں ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے سنتوں کو اپنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ سنتوں کو اپنانے والوں کو یہ انعام دیتے ہیں کہ نیک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ دوسرا انعام الہیبۃ فی قلوب الفاجرہ، جو فاجر اور فاسق ہوتے ہیں اللہ جل شانہ ان کے دلوں میں سنت اپنانے والوں کی ہیبت اور رعب ڈال دیتے ہیں، وہ مرعوب ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں بڑے بڑے فاجر فاسق لوگ مولوی سے مرعوب ہیں، امریکہ مرعوب ہے۔ کیوں مرعوب ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ سنتوں کو اپنانے والے ہیں، اور جو سنتوں کو اپناتا ہے اللہ جل شانہ انعام دیتے ہیں۔ فاجر کے دل میں اس کا رعب بٹھا دیتے ہیں، وہ ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے۔ تیسرا انعام جو سنت اپنانے والے کو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں وہ ہے السعۃ فی الرزق، جو آدمی سنتیں اپناتا ہے اللہ جل شانہ اس کے رزق میں وسعت پیدا کر دیتے ہیں۔ آج ہم سب تنگی اور رزق کا شکار ہیں، ہر آدمی کہتا ہے مہنگائی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اصل بات تو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا تو یہ رزق کی تنگی ہمارا مقدر بن گئی۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے لگ جائیں تو اللہ جل شانہ ہمارے رزق میں وسعت پیدا فرما دیں۔ اور چوتھا انعام جو آدمی سنتوں کو اپناتا ہے اللہ جل شانہ اس کو یہ انعام دیتے ہیں کہ اس کے علم کو مضبوط کر دیتے ہیں۔ الثقۃ فی العلم، سنت کو اپنانے والے کا علم مضبوط ہوتا ہے،
اور جو سنت کو نہیں اپناتا اس کا علم مضبوط نہیں ہوتا، کمزور ہوتا ہے۔ تو اگر ہم سنتوں کو اپنائیں گے تو جن لوگوں نے داڑھی نہیں رکھی وہ داڑھی رکھ لیں، جن لوگوں کے بال سنت کے مطابق نہیں ہے بال سنت کے مطابق کر لیں، لباس سنت کے مطابق کر لیں، نماز اپنی سنت کے مطابق سیکھ لیں، اپنی عبادات علماء سے وقت لیں ان سے اور ان سے سیکھیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم نے زکوٰۃ سنت کے مطابق کیسے دینی، اپنے تمام اعمال اور عبادات کو سنت کے مطابق کر لیں۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔